ایک ایسا شخص جس نے مدرسہ انوارالعلوم کی بنیاد ڈالی، ایک ایسا شخص جس نے امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی، جس نے جمعیت علماء ہند کی بنیاد ڈالی، یہ وہی شخص ہے جس نے خلافت کمیٹی کی بنیاد ڈالی۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کی، جن کے ایک اشارے پر 1 اپریل 1937 کو بہار میں بیرسٹر محمد یونس کی سرکار بنتی ہے۔ لیکن آج میں آپ کو اس شخص کے بارے میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ جاننا ضروری ہے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا، یہاں تک کہ اپنے جوان بیٹے تک کی قربانی دے ڈالی۔ 1930 میں ان کے بیٹے جیل میں قید ہوتے ہیں، بیمار پڑتے ہیں، جیل سے چھوٹتے ہیں اور کچھ دن کے بعد ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کا یہ باپ ان کے ساتھ موجود نہیں ہوتا ہے۔ پوچھئے گا وہ کہاں تھا اس وقت؟ بیسیکلی اس وقت بہار میں زلزلہ آیا تھا اور مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب بہار کے الگ الگ علاقوں میں دورہ کر رہے تھے، لوگوں کی مدد کر رہے تھے۔ ایک وہ انسان جس نے ہندوستان کے بٹوارے کا کھلا ویرودھ کیا اور جناح کی 2 نیشن تھیوری کا پرزور مخالفت کی، اس انسان کو اگر ہم بات کریں کہ کس طرح سے ہندوستان میں عزت دینی چاہیے تو ہم بات کرتے ہیں کہ ان کو بھارت رتن دیں، ان کو کوئی نہ کوئی ایسا ایوارڈ دیں، لیکن حقیقت میں ہم نے انہیں کیا دیا؟ تو وہ آپ اس قبر کے روپ میں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ان کے قبر کا برا حال ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد اس انسان کا نام ہے جس نے بہار کے سب سے بڑے مسلم آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی، یعنی امارت شریعہ۔ آج امارت شریعہ کا جو ونگ ہے بہار، جھارکھنڈ، اڑیسہ میں ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی جسے ہم جمعیت علماء ہند کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی تنظیم کے روپ میں جانی جاتی ہے۔ 1920 کے آس پاس میں اس کی بنیاد ڈالی گئی تھی، جس میں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد کا سب سے اہم رول تھا۔ اس انسان کا جس نے 2 بڑی مسلم آرگنائزیشن کی بنیاد ڈالی جو آج بھی ہندوستان میں کام کر رہی ہے، اس کے بہت سارے کیڈر ہیں۔ اس انسان کے قبر کا اتنا برا حال ہونا اپنے میں بہت ہی حیرت کن نہیں بلکہ شرم کی بات ہے، نہ صرف ہمارے لیے بلکہ بہار کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی پوری عوام کے لیے، کیونکہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب اسی شخص کا نام ہے جس نے بہت زیادہ ہندوستان کی آزادی کے لیے جد و جہد کی۔ انہوں نے مسلم انڈیپینڈنٹ پارٹی کی بنیاد ڈالی تھی۔ یہی وہ پارٹی ہے جس نے 1 اپریل 1937 میں بہار میں حکومت قائم کی۔ بیرسٹر محمد یونس صاحب پرائم منسٹر بنتے ہیں بہار کے پہلے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے 2 آرگنائزیشن جمعیت علماء ہند اور امارت شریعہ کی بنیاد ڈالی۔ اس کے علاوہ جو خلافت کمیٹی ہے جس کی بنیاد لکھنؤ میں مولانا عبدالباری فرنگی محلی کے ساتھ مل کر مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب نے ڈالی، اسی کا 2 ونگ، ایک گیا میں کھلتا ہے اور دوسرا پھلواری میں، تو یہ اس کا پہلا 2 ونگ تھا۔ اس کی بنیاد بھی مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب ڈالتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا کھولا ہوا ایک مدرسہ انوارالعلوم کے نام سے گیا میں بہت ہی مقبول ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں امارت شریعہ کی تو امارت شریعہ سے 2 اخبار نکلا، ایک کا نام تھا امارت، اس پہ انگریزوں نے پابندی لگا دی۔ اس کے بعد نکلا نقیب آج تک جاری ہے۔ آپ سبھی لوگوں کو پتہ ہے مولانا ابوالکلام آزاد کی جو مقبولیت ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہے صحافت، اور انہوں نے جو اخبار نکالا تھا اس کا نام تھا الہلال۔ انگریزوں نے اسے ضبط کر لیا تھا، یہ اخبار بند ہو گیا تھا، لیکن 1936 میں مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کی کوشش اور کاوشوں کی وجہ کر یہ اخبار پٹنہ سے واپس جاری ہوتا ہے اور احد فاطمی اس کے ایڈیٹر ہوتے ہیں، تو یہ ان کی ایک نمایاں کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ 2 نیشن تھیوری کا انہوں نے بھرپور مخالفت کی، اور 1934 میں جو زلزلہ آیا اس میں انہوں نے جو کام انجام دیا ہے، جس طرح سے لوگوں کی مدد کی، وہ اپنے میں نمایاں ہے۔ جب ان کا انتقال 23 نومبر 1940 کو ہوتا ہے تو انہیں پھلواری شریف کے باغ مجیبیہ میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تھا تو یہ خبر ہندوستان کے سارے بڑے اخبار میں شائع ہوئی، چاہے وہ اردو ہو، ہندی ہو، انگلش ہو، کیونکہ وہ اس وقت ایک نیشنلسٹ لیڈر کے طور پر جانے جاتے تھے۔ لیکن بعد میں ہندوستان نے انہیں بھلا دیا، خود ان کی سنستھا نے انہیں بھلا دیا۔ مطلب آج بھی اگر آپ بات کیجئے گا کہ مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب کون ہیں تو بہار کی ایک بہت بڑی آبادی ہے جو انہیں نہیں جانتی ہے، جو نہایت ہی افسوس کن ہے۔ اور اس سے زیادہ برا حال ہے جب ہم ان کے اوپر اسٹوری کرنے گئے تو ہم نے سوچا کہ ان کی قبر کو تلاش کرتے ہیں۔ جب ہم نے ان کی قبر کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ ہمیں ایک جھاڑ کے اندر ملی، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے رہنماؤں کو عزت دیں، ان کی قدر کریں اور ان کے نام کو ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ انہی کی قربانی کی وجہ کر ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے اور ہم آزادی کی سانس لے رہے ہیں۔